مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجیے۔ ترتیب کے اعتبار سے آخر میں انہوں نے حل کر دیا۔ کیوں؟ علماء حضرات نے یہ بات واضح طور پر امت کو بتا دی ہے کہ کوئی بھی عبادت ان 5 میں جو 4 ہیں، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 4 عبادتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، فیکٹری میں بیٹھ کر بھی کر سکتا ہے، دکان میں بھی بیٹھ کر کر سکتا ہے، چلتے پھرتے ہوئے بھی کر سکتا ہے، لیکن حج وہ عظیم عبادت ہے کہ جس عبادت کو کرنے کے لیے اللہ نے بیت اللہ کے سفر کا شرط کہ وہ عبادت جس نے بھی کرنی ہے اسے بیت اللہ کا سفر کرنا پڑے گا، اور وہاں تو احرام باندھ کر بادشاہ ہے تو اسے بھی 2 چادریں پہننی پڑے گی، وزیر ہے اسے بھی 2 چادریں پہن کر میرے پاس آنا ہوگا، کوئی جاگیردار ہے، کوئی نواب ہے، اسے بھی 2 چادریں پہن کر میرے گھر میں آنا ہوگا اور اپنا سر جھکا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ کھڑا ہوگا۔ اب دیکھیں، کوئی شخص میں مثال دیتا ہوں کہ عمارت بناتا ہے تو عمارت کے لیے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ بنیاد بنی جاتی ہے۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کی دیواریں بھی مضبوط ہوں گی، جب دیواریں مضبوط ہوں گی تو اس کے ساتھ اس کی چھت بھی مضبوط ہوگی۔ تو جیسے بنیاد کے مضبوط ہونے کے ساتھ مکمل عمارت مضبوط ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، تو اسی طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی بنیاد اللہ نے کلمے کی رکھی ہے کہ کلمہ تمہارے ایمان کا وہ دروازہ ہے کہ اگر امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ کلمے جیسی عظیم بنیاد کے ایمان کے دروازے سے داخل ہو کر اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ جس کا کلمہ مضبوط ہے، اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، یہ سارے کے سارے مضبوط ہو جائیں گے، اور پھر ہر عبادات کا حسن اپنا، ہر عبادات کا گلدستہ اپنا، ہر عبادات کی خصوصیات اپنی، ہر عبادات کی رہنمائیاں اپنی ہیں۔ اب دیکھو، کلمہ یہ قولی عبادت ہے، ہر وقت کی عبادت ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ دنیا کے اس خطے میں چلتے ہوئے تمہاری زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہوگا، اللہ عرش پہ بیٹھ کر تم سے راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز ہے، یہ پنجگانہ عبادت ہے اور جسمانی عبادت ہے، لیکن آنکھوں کی عبادت ہے، عبادت گزار ہو۔ اس کے بعد تیسرا زکوٰۃ ہے، یہ مالی عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے، اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے یہ بھی جسمانی عبادت ہے لیکن سالانہ عبادت ہے، مالدار کی عبادت ہے۔ روزہ یہ بھی جسمانی عبادت ہے، سالانہ عبادت ہے، اور زہد کی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو رمضان المبارک کے روزے رکھے گا میں بھی اس سے راضی ہو جاؤں گا، میرا نبی بھی اس سے راضی ہو جائے گا، اور میں ایسے روزے دار کو قیامت کے دن باب الریان سے گزار کر جنت میں جاؤں گا۔ اس کے بعد حج ہے، اللہ نے حج جیسی عبادت کو جو کمالات اور جو جمال عطا فرمائے ہیں کسی عبادت کو نہیں ملے، قولی عبادت بھی حج میں، مالی عبادت بھی حج میں، جسمانی عبادت بھی حج میں، ساری عبادات کی رہنمائیاں حج میں، سارے عبادات کا گلدستہ حج میں، سارے عبادات کا حسن عبادت جو ہے وہ حج میں، اور سارے عبادات کا حسن و جمال اللہ نے حج کی عبادت میں لکھا ہے، اور عبادت کی اور حج کی عبادت کرنے میں اس کی سعادت حاصل کرنے میں یہ ساری کے ساری فضیلتیں اور سارے کے سارے کمالات کس عبادت میں رکھے ہیں؟ حج میں۔ بولو، حج میں رکھے ہیں۔ حج یہ ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے، اور عاشقانہ عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن اس سے پہلے علماء نے ہمیں بتلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جب بیت اللہ کا سفر کرتا ہے حج کرنے کے لیے، تو اس کی بھی علماء نے شرائط کچھ لکھی ہیں کہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی اس کا حج اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ ان شرائط
کیا ہے؟ پہلے تو شرائط یہ ہے کہ انسان کا آزاد ہونا ضروری ہے کسی غلام پر حج کرنے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے، بے وقوف اور مجنون اور پاگل کے لیے حج نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر مسلمان ہونا، تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ مسلمان ہونا۔ پھر چوتھے نمبر پر بالغ ہونا، نابالغ کا حج۔ پانچویں نمبر پر مسلمان ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا اور حاضرہ ہونا سفر کے لیے، گھر کا خرچہ موجود ہونا، مالی استطاعت رکھنا اور حج کا علم رکھنا اور اپنے گھر کو خرچہ دے کر جانا، یہ وہ 9 شرائط ہیں حج کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شخص کے اندر یہ شرائط موجود ہوگی، اسے چاہیے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے حج بیت اللہ کا سفر کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کرے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ مسئلے مسائل کی بات پہلی مرتبہ میں یہ عنوان رکھ رہا ہوں، توجہ کے ساتھ۔ پھر فرمایا کہ حج کے کچھ فرائض بھی ہیں، حج کے کچھ واجبات بھی ہیں، اور ہر فرض کو اس کے اوقات میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ان اوقات کے علاوہ اگر ہم کسی فرض پہ عمل کریں گے تو آپ کا حج ہوگا۔ حج کے 3 شرائط ہیں۔ شرائط میں نے کتنی بیان کی؟ بولو 9 شرائط ہیں۔ فرائض کتنے ہیں؟ پہلا فرض یہ ہے کہ احرام کی نیت باندھنا۔ احرام جو ہے وہ جب حاجی حج کرنے کے لیے عمرے کے لیے کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، تو اسے احرام کی نیت کرنی ہوگی اور ساتھ اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہوگا۔ یہ احرام کے لیے شرط ہے، یہ فرائض میں سے ہے۔ اگر یہ فرض ادا نہیں کرے گا تو اس کا حج قبول ہے؟ بولو اس کا حج نہیں ہوگا قبول۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ طواف وقوف عرفہ یعنی عرفات کی حاضری، یہ کب ہوتی ہے؟ حج کرنے والا 9 ذو الحجہ کو، کب؟ 9 ذو الحجہ کو زوال آفتاب کے بعد سے لے کر 10 ذو الحجہ کو صبح، 10 ذو الحجہ کو صبح تک وقوف عرفہ میں حاضری دے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ حاضری دینے کے لیے کوئی 1 گھنٹہ یا پورا دے لیا، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ضروری نہیں ہے، بلکہ 1 لمحے کے لیے بھی اگر میدان عرفات میں اس کا قدم لگ جائے گا اس کی حاضری کو فیربا میں شامل ہے۔ پھر فرمایا کہ تیسرا فرض جو ہے وہ طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت حاجی کب کرتا ہے؟ یہ 10 ذو الحجہ کو صبح سے لے کر 10 ذو الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذو الحجہ کے دن غروب آفتاب کے بعد سر کے بال کٹوانے یا اگر وہ مڑواتا ہے یعنی حل کرواتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ 10 ذو الحجہ کو صبح سے لے کر 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب کے بعد سر کے بال مڑوانے یا کٹوانے کے بعد جو ہے وہ طواف زیارت کیا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ان میں 3 فرائض میں سے ایک فرض بھی اگر اپنے وقت پر حج ادا نہیں کرے گا اس کا حج اللہ قبول نہیں۔ اب 6 واجبات ہیں۔ پہلا واجب مزدلفہ میں تیار، دوسرے نمبر پر شیطان کو کنکریاں مارنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا جسے رمل کہتے ہیں، سعی کرتے ہیں، وہ چکر لگائے گا۔ پھر اس کے بعد حلق یعنی سر کے بال مڑوائے گا۔ پھر 5ویں نمبر پر جو ہے وہ حج قران اور حج تمتع کا قربانی کرنا، یہ دونوں جو ہے حج قران کرنے والے، حج تمتع میں اس کی تعریفیں بھی بتاتا ہوں، یہ کرنے والا جو ہے وہ قربانی کرے گا۔ اور اس کے بعد 6 نمبر پر طواف وداع کرنا، الوداعی طواف۔ یہ 6 واجبات ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان واجبات میں سے ایک واجب اس سے چھوٹ گیا تو حج کے حج قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا حج کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ توجہ کے ساتھ، حج کی 3 قسمیں، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد اس حج کو کہتے ہیں کہ جب حاجی احرام کے لیے جو ہے وہ نیت کرتا ہے، حج کے لیے احرام باندھتا ہے، تو فقط اکیلے حج کا احرام باندھے گا، اس کے ساتھ عمرے کی نیت نہیں کرے گا۔ اور جب تک تمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد قربانی کرنے تک وہ احرام نہیں رہے گا، حج کرنے کے بعد تمام مناسک حج ادا کرنے کے بعد قربانی کرنے کے بعد پھر شریعت نے کہا ہے کہ وہ اپنا احرام کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا۔ یہ حج افراد۔ اور حج قران دوسرے نمبر پر دوسری قسم ہے حج قران۔ قران کا معنی ہے 2 چیزوں کو ملا دینا،
مطلب یہ ہے کہ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے عمرے کی نیت سے احرام، عمرے کی نیت سے پہلے احرام باندھے گا۔ جب وہ عمرہ مکہ المکرمہ اللہ کے گھر میں پہنچ جائے گا، عمرہ کی ادائیگی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال تھوڑے سے کٹوائے گا، اپنے سر کے بال تھوڑے سے کٹوا کر اس احرام کو کیا کر دے گا؟ کھول دے گا۔ اس احرام کو کیا کر دے گا؟ اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ پھر دوبارہ ازسر نو یہ حج قران حج کرنے والا شخص جو ہے یہ 8ویں ذی الحجہ کو ازسر نو حج کی نیت سے احرام باندھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حج کی نیت سے احرام باندھے گا، اور جب تک تمام مناسک حج ادا نہیں کرے گا، قربانی نہیں کرے گا، شریعت نے کہا ہے اس سے پہلے اپنا احرام نہیں کرے۔ اس کے بعد تیسرا حج کی جو قسم ہے حج کی، وہ حج تمتع ہے۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے کیا تھا تو اس کے ساتھ اس نے حج کی نیت بھی کر لی، حج کا ارادہ بھی کر لیا، تو شریعت کہتی ہے، مفتیان حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حج تمتع کرنے والا شخص جو ہے پہلے عمرہ کرے گا، پھر اس کے بعد جو ہے کیا کرے گا؟ حج کرے گا، لیکن حج کے ادا کرنے تک جو ہے وہ اسے چاہیے کہ وہ جب تک وہاں رہے گا، احرام میں رہے گا، احرام نہیں کھولے گا، وہ احرام نہیں کھولے گا۔ تو یہ حج کی شرائط، واجبات، فرائض ہیں۔ فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے فرمایا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، وہاں مینا میں جاتا ہے، تو اس کی اپنی سنت نہیں بلکہ وہ کس کی سنت ادا کر رہا ہے؟ بولو، ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ قیامت تک اللہ نے تمام مناسک حج ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی طرف منسوب کر دیا ہے، اور فرمایا کہ جو حاجی حج کرنے والا وہاں جائے گا، مکہ المکرمہ میں عمرہ کرنے والا عمرہ کرے گا، اور اس کو چاہیے کہ اگر صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہا ہے، اس لیے کہ حج جو ہے یہ عاشقانہ عبادت ہے، یہ ابراہیم کی اداؤں کا نام ہے، حضرت حاجرہ کی وفاؤں کا نام ہے۔ اور حضرت مولانا طاولہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، یہاں ایک انہوں نے نکتہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے سر پر بھی نبوت کا تاج پہنایا۔ اس امت کو ایک نبی ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، تو اللہ نے امت کو یہ نبی دیا، اور نبی دینے کے ساتھ ساتھ اسماعیل کو آب زمزم کا تحفہ دیا۔ اس آخری امت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آخری نبی عطا فرمایا، اور ساتھ حوض کوثر کا تحفہ دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک نبی کو زمزم کا تحفہ ملا، اور آخری نبی کو بولو، زبان نہیں چلتی تمہاری، حوض کوثر کا تحفہ دیا۔ مینا ہے، مزدلفہ ہے، طواف ودا ہے، طواف زیارت ہے، مقام ملتزم پہ کھڑا ہے، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، اور اسی طرح رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جو جگہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر یا عمرہ کرنے والا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہوتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ ایسی جگہ کے درمیان اللہ 70,000 فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، جتنے حاجی حج کرنے والے وہاں طواف کر رہے ہوتے ہیں، عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ 70,000 فرشتے ان کی دعا میں آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، وہ حج کے موقع پر وہاں پہنچتا ہے، وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے اپنے لیے، اس کی دعا اللہ قبول کر دیتا ہے۔ امت کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور حاجی جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ شخص جو ہے اگر پوری امت کے لیے بھی بخشش کی دعا کرے، اللہ اس حاجی کی وہ دعا بھی اس کے حق میں اور پوری امت کے حق میں دعا قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والے کو کیا فضیلت دی، کیا مقام دیا ہے
کہ وہ حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور فرمایا کہ حج کے موقع پر جا کر جو ذکر اذکار ہوتے ہیں وہاں حاضری دی جا رہی ہوتی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کر کے ابراہیم کی سنت کو جو ہے وہ امت تک پہنچا رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے چونکہ حکم دیا تھا کہ اے ابراہیم میرے ذرا گھر کی تعمیر کرو، تو انہوں نے چونکہ کئی امتحانات سے میں آئندہ جمعے میں بتاؤں گا، کئی امتحانات ان سے لیے گئے، ہر امتحان میں وہ کامیاب ہوئے۔ یہ امتحان تھا ابراہیم ذرا بابل سے چلو میرے گھر کی تعمیر کرو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ نبی کہ جو اللہ کے گھر کی اپنی تعمیر کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے، کہ مستری بھی پیغمبر ہے، مزدور بھی پیغمبر ہے، اور پیغمبر جو مستری ہے ان کی نسل سے بھی اللہ نے ہزاروں پیغمبر پیدا کیے، مزدور کی نسل سے بھی اللہ نے ہزاروں پیغمبر پیدا کیے۔ کتنی بڑی اچھی بات کی ہے۔ سر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اس کو اوپر نیچے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، اس پتھر کو اوپر کرنا اوپر نیچے کرنا یہ میرا کام ہے، آپ کا کام ہے میرے گھر کی تعمیر۔ سبحان اللہ، گھر تعمیر ہو گیا، یا اللہ تیرا گھر تعمیر ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ میں فرمایا اعلان کرو اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے، یہ افریقہ تک آواز جانی چاہیے، شمال تک، جنوب تک، مغرب اور شمال تک۔ یا اللہ میری آواز کیسی، کوئی سپیکر کہاں سے آ گئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ پوری دنیا تک آواز پہنچانی ہے تو کیسے میں لوگ میری سنیں گے؟ فرمایا کہ یہاں خطاب کرنا، اس چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگانا ابراہیم تیرا کام ہے، امت محمدیہ تک تیری آواز کو پہنچانا رب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی ہاتھوں سے تعمیر کیا ہوا وہ اللہ کا گھر آج دنیا کے کونے کونے سے حاجی عمرہ کرنے والا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ مختلف رنگوں والے، مختلف شکلوں والے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، اجنبی ہے، عام ہے، پرایا ہے، بادشاہ ہے، سارے جا رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ نے امت تک پہنچائی ہے اور انہوں نے اعلان کیا یا ایھا الناس اوجب علیکم الحج، اے ایمان والے لوگوں تم پر حج اللہ نے فرض کر دیا ہے، آ جاؤ تم حج بیت اللہ کا سفر کرو۔ جو بھی حاجی اللہ کے گھر میں آئے گا اللہ اس کے حج کو بھی قبول کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس حج کا تعلق قربانی کے ساتھ بھی ہے، قربانی بھی کرو۔ کون کرے گا؟ فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہیں، زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ قربانی بھی کرے گا، اس پر واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ ہے وہ قربانی نہیں بلکہ کس نے ان کو کہا ہے؟ یہ بھی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی حج کی تو اصل روح ہی قربانی ہے کہ قربانی کرو۔ جس پر زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے کہ جس کے پاس جو ہے 7.5 تولہ سونے، اگر یہ نہیں ہے تو اس کے یہ ہے وہ بدلے اس کے پاس پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اتنے میں اس کے پاس پیسے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، اگر اتنی اس کے پاس دولت پڑ گئی ہے، اس کا جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ، تو پھر جس پر زکوٰۃ بنتی ہے اس پر قربانی کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ پھر قربانی والے جانور جو ہے، ہم عمارتوں پر تو بڑے لاکھوں روپے لگا رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں خریدنے کے لیے کروڑ کی گاڑی ہے اور جانور تلاش کرتے ہیں 10 ہزار والا۔ کیا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے؟ فرمایا قیمتی جانور ہو، موٹا ہو، اچھا ہو، ہر عیب سے پاک ہو، لولا لنگڑا نہ ہو، چوری کا پیسہ نہ ہو، حرام کا پیسہ نہ ہو، حلال کا پیسہ ہو اور قربانی کی جائے، عمدہ جانور ہو۔ فرمایا کہ جتنا اچھا اور جتنا عمدہ، جتنا موٹا اور جتنا قیمتی جانور تم ذبح کرو گے اس کا خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرے گا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن یہی تمہارا ہاتھوں سے، اور فرمایا قربانی بھی خود کرو۔ آج کل کسائیوں کو بلا لیتے ہیں، بھائی تمہیں ذبح کرنا نہیں آتا، خود کیا کرو، خود اللہ کا نام لے کے ذبح کیا کرو، تاکہ قیامت کے دن یہ تمہاری سفارش کرے گا، گواہی دے گا اور اپنے کھر اور اپنی کھال اور اپنے خون کے ساتھ بالوں کے ساتھ پیش ہوگا، اور ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس قربانی کرنے والوں کو قیامت کے دن بنو کلب کی بھیڑیوں کے برابر جو ہے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو اجر اور ثواب اور اس کے لیے نیکی لکھے۔ بنو کلب یہ مدینہ کا بہت بڑا قبیلہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے۔ تو قربانی کیا کرو، اچھی قیمتی جو ہے وہ جانور کو خریدا کرو اور اللہ کے راستے میں عمدہ خون جو ہے وہ بہایا کرو،
تاکہ عرش پہ خدا راضی ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم پہ لبیک کہا، کہاں اپنے بیٹے قربان کر دیے، کہاں جو اللہ کا گھر تعمیر کیا، کہاں جناب حضرت حاجہ کو کہاں چھوڑا، اسماعیل کو کہاں چھوڑا، اور اس کی برکت سے اللہ نے جو ہے وہ آب زمزم کا تحفہ دیا، تو ایسا پانی دیا ہے کہ ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے امیر معاویہ، آج میں آپ سے ایک سوال ملک شام سے آیا ہوں، مدینہ میں سوال کر رہا ہوں، ایک یہ سوال بتا دو، اس کا جواب دے دو کہ کون سا ایسا پانی ہے جو عرش سے بھی نہیں اترا، زمین سے بھی نہیں نکلا، لیکن تمام پانیوں سے افضل پانی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، آج کے کیا سیاستدان ہیں، ساری دنیا کے سیاستدان ایک طرف مل گئے، سارے مل کر بھی حضرت امیر معاویہ کی سیاست کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے علم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو سوال تو کر رہا ہے کہ وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا لیکن سارے پانیوں سے افضل پانی ہے، فرمایا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، بعض فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے موقع پر، بعض فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابی پانی تھوڑا سا لے کر آئے، اس پیالے میں موجود میرے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ مبارک ڈالا تھا، دایاں ہاتھ مبارک ڈالنے کی برکت سے، میرے نبی کے ان انگلیوں کی برکت سے، ان ہاتھ کے ڈالنے کی برکت سے اللہ نے جو پانی کے چشمے جاری کر دیے، فرمایا یہ وہ پانی تھا جو نہ عرش سے اترا ہے نہ زمین سے نکلا ہے، سارے پانیوں سے افضل پانی، فرمایا آب زمزم سے بھی افضل پانی۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان، یہ امیر معاویہ کی سیاست، یہ امیر معاویہ کا علم، یہ علم رکھنے والے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا، وہ آب زمزم بھی پی رہا ہے، طواف بھی کر رہا ہے، فرمایا کہ جو شخص آب زمزم کو جس نیت کے ساتھ پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو اسی طرح قبول کر دیں گے، اگر وہ شفا یابی کی نیت سے پیے گا اللہ اس آب زمزم کی برکت سے اللہ اس کی بیماری کو بھی ختم فرما دے۔ ایسا عظیم پانی، ایسا قیمتی پانی ہے، قربانی کرو، اور پہلے فرمایا نماز، فصلی لربک وانحر، پہلے نماز پھر قربانی ہے، نماز مقدم ہے بعد میں قربانی ہے، حج کی اصل روح قربانی ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں باہر کے، جن پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، وہ قربانی ان پر واجب ہے، قربانی کرنے والا ہو یا حج کرنے والا ہو، علماء نے یہ بات ضروری لکھی ہے کہ وہ نہ ناخن کٹوا سکتا ہے جب یکم ذی الحجہ شروع ہو، پہلا عشرہ، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ پہلے 10 دن ہیں، ان میں ہر دن ہر رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات کتنی ہی عبادت والی، ایسی عظیم راتیں ہیں، 10 راتیں، فرمایا پہلے یکم تاریخ کو ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک جو قربانی جس پر واجب ہوگی وہ نہ ناخن کٹوا سکتا ہے، نہ سر کے بال کٹوا سکتا ہے، نہ حجامت کروا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور حج کرنے والا تو ویسے نہیں کر سکتا۔ فرمایا اب بعض لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے عمرے کے لیے جاتے ہیں، اسے ہار پہنا رہے ہوتے ہیں خوشبو والے، علماء نے صراحتاً یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ خوشبو بھی سونگھنا اس کے لیے علماء نے منع فرمایا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ایک حاجی حج کرنے والا جا رہا ہے سب کے سامنے اسے پھول جو ہے وہ ہار پہنایا جا رہا ہے، کیوں پہنایا جا رہا ہے؟ یہ ویسے ہی مکروہ ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں تو کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے حج کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کرنا ہے، یہ سب مکروہات پہ، ان سے بچنا چاہیے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو انڈیا سے جا کر اللہ کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں طواف کر رہے ہیں، کوئی کہاں سے جا کر احرام کی حالت میں